باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ بات ہو رہی تھی، ان کے حالات و واقعات پہ۔ ایک مرتبہ قبرستان سے حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے کہ ایک بستامی نوجوان بربت بجا رہا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر لاحول پڑی تو اس نوجوان نے بربت کو اتنی زور سے آپ کے سر پر دے مارا کہ سر پھٹ گیا اور بربت ٹوٹ گیا۔ لیکن آپ نے گھر واپس آ کر اس نوجوان کو بربت کی قیمت اور کچھ حلوہ وغیرہ بیچتے ہوئے پیغام دیا کہ اس رقم سے دوسرا بربت خرید لو اور حلوہ وغیرہ خوب کھاؤ تاکہ شکستہ بربت کا غم دور ہو جائے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے حاضر ہو کر معذرت طلب کی اور ہمیشہ کے لیے وہ اور اس کا ایک ساتھی دونوں تائب ہو گئے، آپ کے مریدین میں شامل ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ ارادت مندوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آ گیا، چنانچہ انہوں نے اور مریدین نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ کتا نکل کر چلا گیا۔ اسی وقت کسی مرید نے پوچھا کہ جب خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر آپ نے کتے کے لیے راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتے کو ہم پر برتری حاصل ہے، اور یہ بات خلاف عقل بھی ہے اور خلاف شرع بھی۔ آپ نے جواب دیا، اس کتے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ازل میں مجھ کو کتا اور آپ کو سلطان العارفین کیوں بنایا گیا، اور اس میں میرا کیا قصور تھا اور آپ کی کیا فضیلت تھی؟ چنانچہ میں نے اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے کتے پر فضیلت عطا کر دی، اس لیے میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور مرتبہ راہ میں کتا ملا تو آپ نے دامن سمیٹ لیا، جس پر اس کتے نے عرض کیا کہ آپ نے دامن کیوں بچایا، حالانکہ میں بھیگا ہوا بھی نہیں تھا، جس سے آپ کے کپڑے یا آپ ناپاک ہو جاتے۔ اس لیے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں تو مجھ سے ناپاکی کا خطرہ نہیں، اور اگر بھیگا ہوا ہوتا تو آپ اپنے کپڑے پاک کر سکتے تھے۔ لیکن یہ تکبر جس کا آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے، یہ تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ تیرا تو ظاہر نجس ہے اور میرا باطن، لہٰذا ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کچھ پاکیزگی مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن اس کتے نے کہا کہ ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیونکہ میں مردود ہوں اور آپ مقبول بارگاہ، دوسرا یہ کہ میں دوسرے دن کے لیے ایک ہڈی بھی جمع نہیں کرتا اور آپ سال بھر کا غلہ جمع کر لیتے ہیں، اس لیے آپ میری صحبت میں رہنے کے قابل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صد حیف، جب میں کتے کے ہمراہ رہنے کے قابل بھی نہیں تو پھر خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو بدترین مخلوق کی باتوں سے بہترین مخلوق کو درس عبرت دیتا ہے۔ ایک شخص 30 سال تک آپ کی صحبت صحبت میں عبادت کرتا رہا، اور ایک دن آپ نے عرض کیا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس بندے نے آپ سے عرض کیا کہ اتنا عرصہ آپ کی صحبت میں رہنے کے باوجود بھی آپ کی تعلیم مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی شکل سے تیرے اوپر اثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ تیرے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ داڑھی، مونچھ اور سر کے تمام بال منڈوا کر اور ایک کمبل اوڑھ کر ایک تھیلے میں اخروٹ بھر لے اور ایسی جگہ پر جا بیٹھ جہاں بہت لوگ تجھ سے واقف ہوں، اور بچوں سے کہہ دے کہ جو بچہ مجھے ایک تھپڑ مارے گا اسی کو ایک اخروٹ دوں گا، بس یہی تیرا واحد علاج ہے، اس لیے کہ ابھی تجھے اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں ہو سکا۔ اس نے جواب میں کہا کہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات اگر کسی کافر کی زبان سے ادا ہوتے تو وہ مسلمان ہو جاتا، لیکن تو اس لیے مشرک ہو گیا کہ تو نے عظمت خداوند کی بجائے اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ یہ سن کر اس نے عرض کیا کہ آپ کی بتائی ہوئی ترکیب میرے لیے قابل قبول نہیں۔ آپ نے کہا یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ارادت مند سفر حج پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شرف نیاز کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کس سے بیعت ہو، اور جب اس نے اپنے مرشد کا نام بتایا تو فرمایا کہ تمہارے مرشد کے اقوال و
اعمال کیا ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ان کا عمل تو یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر متوکل علی اللہ ہو گئے ہیں، اور قول یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہونے سے غلہ پیدا نہ ہوا اور پوری مخلوق میری عیال میں داخل ہو، جب بھی میں ان پر توکل ترک نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو بہت بڑا کافر اور مشرک ہے، اگر میں یزید بن جاؤں اس کے شہر کا رخ نہ کروں، لہٰذا اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو اپنے مرشد کو کہ صرف 2 روٹیوں کی خاطر تو خدا کو آزماتا ہے، اور جب بھوک لگے تو کسی سے مانگ کر کھا لیتا ہے، لیکن توکل کو رسوا نہ کرنا، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تیری وجہ سے تیرا شہر نہ تباہ ہو جائے۔ یہ سن کر ان کا مرید حج کا قصد ترک کر کے حضرت بایزید کا پیغام لے کر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، اور جب حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام پہ غور کیا تو محسوس ہوا کہ وہ عیب واقعی ان کے اندر موجود، لیکن انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ تم نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں نہیں پوچھا کہ اگر مجھ میں یہ خامی ہے تو پھر آپ کا کیا مرتبہ ہوگا؟ چنانچہ اس مرید نے دوبارہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر یہی سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کی دوسری حماقت ہے، لیکن میں جو کچھ جواب دوں گا وہ تیرے فہم سے بالا تر ہے، لہٰذا کاغذ پر یہ تحریر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بایزید رحمۃ اللہ علیہ، کچھ بھی نہیں، اور کاغذ لپیٹ کر اس کو دے دیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہی خود کو کچھ نہیں سمجھتا تو اس کے اوصاف کیا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کا مرتبہ دریافت کرنا بے سود ہے، اور توکل و اخلاص تو سب مخلوق کی باتیں ہیں۔ ہماری شہرت تو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے ہونی چاہیے، نہ کہ توکل سے۔ چنانچہ جب وہ مرید پیغام لے کر پہنچا تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بالکل لب مرگ تھے، اور یہ کاغذ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت احمد حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے 1000 مریدین کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ ان کے مریدین میں ایک مرید بہت ہی صاحب فضل و کمال تھا، اور اس کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ہوا میں اڑتا اور پانی پر چلتا تھا۔ چنانچہ جس وقت یہ جماعت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے در دولت پر پہنچی تو حضرت احمد حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ نے مریدین کو یہ حکم دیا کہ جس میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کی طاقت ہو بس وہی میرے ہمراہ آئے، اور باقی سب لوگ ٹھہر جائیں۔ لیکن سب ہی نے آپ کے اشتیاق دید کا اظہار کیا، اور جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے تو جوتے اتارنے کی جگہ پر اپنے عصا رکھ دیے، اور جب سب آپ کے سامنے پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ وہ تمہارا مرید کہاں ہے جو سب سے افضل ترین ہے، اور وہ باہر کیوں کھڑا رہ گیا؟ اس کو بھی اندر بلا لاؤ۔ چنانچہ جب اس کو بھی اندر بلا لیا گیا تو آپ نے حضرت بایزید بسطامی نے حضرت احمد حضرویہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کب تک دنیا کی سیر و سیاحت میں مشغول رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پانی کے ایک جگہ ٹھہر جانے سے بدبو پیدا ہو کر رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پھر دریا کیوں نہیں بن جاتے جس میں نہ کبھی بدبو پیدا ہو نہ کبھی رنگ تبدیل ہو؟ اس کے بعد پھر معرفت کے متعلق کچھ دوسری گفتگو ہوتی رہی، جس پر حضرت احمد نے عرض کیا کہ آپ کی باتیں میرے فہم سے بالا تر ہیں، انہیں ذرا وضاحت سے بیان فرمائیں تاکہ میں سمجھ سکوں۔ چنانچہ آپ نے اس اندازے میں گفتگو فرمائی کہ ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی، اور جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت احمد نے سوال کیا کہ میں نے آپ کے مکان کے سامنے ابلیس کو پھانسی پر لٹکے دیکھا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت بایزید نے فرمایا میں نے اس سے یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ کبھی بسطام میں داخل نہ ہوگا، لیکن وہ وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایک شخص کو فریب دینے بسطام میں آ گیا، اور اسی کی سزا میں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا ہے۔ کسی نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس عورتوں کا اجتماع کیوں رہتا ہے اور اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ فرمایا کہ یہ ملائکہ ہیں جن کو میں علمی مسائل سمجھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ شب فلک اول کے ملائکہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری زبان میں وہ طاقت نہیں جس سے میں ذکر الہی کر سکوں، لیکن اس کے باوجود رفتہ رفتہ 7 افلاک کے
ملائکہ میرے پاس جمع ہو گئے اور سب نے وہی خواہش ظاہر کی جو فلک اول کے فرشتوں کی تھی، اور میں نے سب کو پہلے ہی جیسا جواب دیا۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ ذکر الہی کی طاقت آپ میں کب تک پیدا ہوگی، تو میں نے کہا کہ قیامت میں جب سزا و جزا ختم ہو جائیں گے تو میں طواف عرش کرتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہوں گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ شب اچانک میرا مکان منور ہو گیا اور میں نے آواز دے کر کہا، اگر یہ ابلیس کی حرکت ہے تو میں اپنی بزرگی اور بلند ہمتی کی وجہ سے اس کے فریب میں نہیں آ سکتا، اور اگر مقربین کی جانب سے یہ نور ہے تو مجھے خدمت کا موقع عطا کیجیے تاکہ میں بھی مرتبہ کرامت حاصل کر سکوں۔ ایک شب آپ کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی تو خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کیا چیز موجود ہے۔ چنانچہ انگور کا ایک خوشہ نکلا تو آپ نے فرمایا یہ کسی کو دے دو۔ اس کے بعد آپ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و شغل میں لذت محسوس ہونے لگی۔ ایک یہودی جو آپ کا پڑوسی تھا وہ کہیں سفر پر چلا گیا اور افلاس کی وجہ سے اس کی بیوی چراغ تک روشن نہیں کر سکتی تھی، اور تاریکی کی وجہ سے اس کا بچہ تمام رات روتا رہتا تھا۔ چنانچہ آپ ہر رات اس کے یہاں چراغ رکھ آتے، اور جس وقت وہ یہودی سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر اس نے کہا کہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اتنا عظیم بزرگ ہمارا پڑوسی ہو اور ہم گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب آپ سے زہد کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا کہ زہد کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور میں نے صرف 3 یوم زہد کے عالم میں گزارے ہیں، ایک دن ازل میں اور دوسرا دن آخرت میں، اور تیسرا دن وہ ہے جو ان دونوں دنوں سے علیحدہ ہے۔ پھر ندا آئی کہ اے باجدید تیری قوت سے باہر ہے کہ تو ہمیں برداشت کر سکے۔ میں نے عرض کیا کہ میری بھی یہی خواہش ہے۔ ندا آئی کہ تیری خواہش پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ میں اسی طرح راضی بر رضا ہوں کہ اگر کسی کو اعلیٰ فضل ملے اور مجھ کو اسفل میں ڈال دیا جائے، جب بھی اپنی موجودہ حالت پر خوش رہوں گا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ انسان کو مرتبہ کمال کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اپنے عیبوں پر نظر پڑنے لگے، اور اسے ہی قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ ہمیں تو زہد اور عبادت کی تلقین فرماتے ہیں لیکن خود اس جانب راغب نہیں۔ آپ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے زہد اور عبادت کو مجھ سے سلب کر لیا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ خدا تک رسائی کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا کہ نہ تو دنیا کی جانب نظر اٹھاؤ، نہ اس کی باتیں سنو، اور اہل دنیا سے خود بھی بات کرنا چھوڑ دو۔ پھر لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے کلام سے بہتر کسی بزرگ کا کلام نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے کلام میں التباس ہوتا ہے اور میں بغیر تلبیس کے گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ دوسرے لوگ تو ہم کہتے ہیں اور میں تو یہی کہتا ہوں۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی استدعا کی تو فرمایا کہ آسمان کی جانب دیکھو اور یہ بتلاؤ کہ اس کا خالق کون ہے؟ اس نے کہا کہ خدا نے تخلیق فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی اس سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے ہر حال سے باخبر ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ طالب بندے سفر و سیاحت سے کیوں خوش نہیں ہوتے؟ فرمایا کہ جب مقصود اپنی جگہ قائم ہے تو پھر اس کو سفر و سیاحت میں تلاش کرنا ممکن نہیں۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ کیسے بندے کی صحبت میں رہنا چاہیے؟ فرمایا کہ جو تمہاری عیادت کرے، جو تمہاری خطا معاف کرتا رہے اور حق بات تم سے کبھی نہ چھپائے۔ پوچھا گیا کہ آپ رات میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ مجھے عالم ملکوت کے چکر لگانے ہی سے فرصت نہیں ملتی، اس کے علاوہ لوگوں کی اعانت کرتا رہتا ہوں۔ سوال ہوا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا کہ جو دنیا میں رہ کر بھی تم سے دور بھاگتا ہے۔ اگر کوئی شخص کم علمی اور کم عقلی کی بنا پر اگر یہ سوال کرے کہ کیا باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں، بلکہ ان کے جو کچھ بھی عطا ہوا وہ بارگاہ رسالت سے ہی ان کو عطا ہوا، انہی کی نظر کرم سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین اولیاء میں سے، غلاموں میں سے وہ جسے چاہتے ہیں جو بھی مرتبہ عطا کرتے ہیں، لیکن ان کو جو کچھ بھی حاصل ہوا وہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت سے حاصل ہوا۔